بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک بات ہم کرتے ہیں، نبوت اور حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی، اپنے بندوں کو دی، منتخب بندوں کو دی، نبیوں کو، یعنی ہم انبیاء کرام علیہ السلام کہتے ہیں۔ دو چیزیں، ایک نبوت اور دوسری حکمت۔ تو پھر آگے ہم کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آنا کوئی بھی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مگر یہاں جو ہم خرابی پیدا کرتے ہیں، نبوت بند ہو گئی، نبوت نہیں آنی، کسی نے نہیں آنا، مگر حکمت کا دروازہ تو کھلا ہے۔ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس حکمت کا پتہ نہیں، مفہوم کا پتہ نہیں۔ یہ جو بات ہے، خاص کر قرآن کی یہ بات کہ ہاں حکمت بھی دی، ہم نے نبوت دی اور حکمت بھی دی، تو یہاں حکمت کے معنی نہ سمجھنے کی بنا پر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، مگر حکمت کا دروازہ تو نہیں بند۔ پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئیں، ایک نبوت آئی، دوسری حکمت آئی۔ نبوت بند ہوگی، حکمت آ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ اللہ سے، اللہ براہ راست بندے کا تعلق بنایا جا رہا ہے، جو نبی کی صفت ہے۔ یعنی کہ ایک طرح سے میں یہ کہوں گا کہ ہم اس طرح کہہ کے نبوت کی کوئی نہ کوئی کھڑکی، کوئی نہ کوئی روشن دان، کوئی تھوڑا سا دروازہ کھلا چھوڑتے ہیں۔ یہ نبوت کا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، بے شک ختم ہو گئی، اور نہیں، حکمت ختم نہیں ہوئی، یہ نہ سمجھنے کی بنا پر کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نبوت کا اور بھی کئی طریقوں سے ہم نے دروازے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں نبوت کے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اور الہام، یہ کشف، یہ جو چیزیں ہیں، یہ سارے یہ دروازے کھڑکیاں کھلی چھوڑی ہوئی ہیں ہم نے۔ اور ایک یہ حکمت کے حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک طرح سے ہم نے کھڑکی اور دروازہ ایک طرح سے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ کا، یہ اللہ حکمت عطا کر دیتا ہے بندوں کو، کئیوں کو حکمت عطا کی۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا جی؟ میرے بھائیو، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ قرآن، اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں دیں، وحی آئی، ٹھیک ہے، ساتھ حکمت بھی۔ حکمت چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے کہ یہ کرو تو اتنا ہی کافی ہے۔ وہ مال کے مطلق ہے، خالق کے مطلق ہے، قادر و قدیر ہے۔ وہ کہے میں اپنے بندوں کو کہ میں کہتا ہوں کہ یہ کرو تو کرنا پڑے گا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے وہ کرنا ہے اور کرنا پڑے گا ہمیں، اور بلا چون چراں کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ مگر وہ اللہ ہے، حکمتوں والا ہے، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا جو حکم میں دے رہا ہوں، میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی غرض و غایت بتاتا ہوں کہ اس حکم کی غرض و غایت کیا ہے، اس حکم کا نتیجہ کیا ہے، یہ میرا حکم پورا کرو گے تو کیا ہوگا۔ یہ حکمت ہے، غرض و غایت۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نبوت دی، حکم دیے بندوں کے لیے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو۔ جو کرو، یہ دونوں کی غرض و غایت بتائی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کرو، یہ کرنے سے کیا ہوگا، نہ کرو اس کے اگر میں منع کر رہا ہوں تو پھر کرو گے تو کیا نقصانات ہوں گے۔ میرے بھائیو، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ اس نے کہا جہاد کرو، جہاد یا جہاد کرو، کیا زندگی بخش چیز اس کو قرار دیا، یہ نتیجہ ہے، یہ تمہاری زندگی بخش چیز ہے۔ زندگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، قصاص میں زندگی ہے، قصاص فرض کہہ دیا، اگر ایسے کہہ دیتا تو ٹھیک، نو پرابلم، مگر بتایا
یہ میں اس لیے تم پر فرض کر رہا ہوں کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، اس کے حکم سارے تمہاری زندگی کے لیے ہیں۔ یہ خوشگوار پرامن اطمینان سے گزرے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات اس لیے ہے۔ یہ ہے جنتی زندگی، تمہاری جنتی زندگی گزرے، آدم کو جنت مل جائے دنیا میں ہی، آخرت کی بھی ہے، اس کا میں منکر نہیں ہوں۔ جہاں ہی تمہاری زندگی ایسی پرسکون ملے، اطمینان والی ملے، آرام والی ملے، اسی دنیا میں یہ اس نے بندوبست کیا ہے، اس لیے اس نے حکم دیے ہیں۔ اور جو حکموں کی غرض و غایت ہے وہ حکمت ہے میرے بھائیو، اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ فحش اور برے کاموں سے روکتی۔ فحش کا ترجمہ ہم نے تھوڑا سا ڈنڈی مار لی ہے اس میں، یہ سورہ عنکبوت، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے حیائی بھی برے کام ہے اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ لفظ فحش آیا، فحش کا مطلب ہے سب کچھ سمیٹ لینا، کٹھا کر لینا، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ ہے فحش۔ تو کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اس چیز سے روکتی ہے۔ یہ جو ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں روکتی ہے ہمیں؟ آپ خود سوچ لیں، میں تو نہیں کہوں گا کچھ بھی۔ یہ ہے فحش کا مطلب، یہ سارا مال کٹھا کرنے سے روکتی ہے، ہڑپ ہڑپ کرنے سے، ہپ ہپ کرنے سے روکتی ہے کہ سب کچھ نہ سمیٹ لو، اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں پھر دین ہی ہو گیا۔ یہ صلاۃ تو پھر ایک طرح سے دین کا ہی متبادل نام ہے، اور ایسے ہی ہے۔ میں پنجگانہ نماز کی نفی نہیں کر رہا، مگر جو صلاۃ قرآن میں آیا ہے، یہ 700 دفعہ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں، تو بہتر ہے قرآن کو سمجھنے کا طریقہ تصریف آیات ان کو اکٹھا کر لیں، تمام آیات کو، تو پھر مطلب سمجھ لیں، ان کی کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی دفعہ ذکر کیا ہے اس کا۔ تو یہ پنجگانہ نماز، یہ پنجگانہ نماز بھی ہے، مگر یہ ایک دین کا متبادل نام ہے، دین کا متبادل نام ہے۔ یہ میں ایسے نہیں بات کر رہا، یہ سورہ ہود کی غالباً 85 87 نمبر آیت ہے، وہ شعیب علیہ السلام، مشہور آیت، پتہ چل جائے گا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا شعیب علیہ السلام کو، کہ شعیب تیری صلاۃ یہ کہتی ہے کہ ہم بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، اور جو ہم محنت سے اپنا کمائی کرتے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے خرچ بھی نہ کر سکے، اگر ایسا ہے یہ تیرا دین، تیری صلاحت یہ کہتی ہے، پھر تو بڑا سیاح تنزن بولے، تو بڑا سیاح بندہ ہے، پھر تو بڑا سیاح ہے، میں اپنی محنت اپنی کمائی دے نال میں پیسے کمانا ہے، اور انہوں میں اپنی مرضی نہ خرچ بھی نہ کر سکا، بڑا سیاح بندہ ہے تو۔ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا، صلاحت یہ ہے، کہتی کیا کہتی ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرنی، ان کو نہیں پکارنا، اور کیا کرنا ہے، تم نے جو مال ہے یہ تم نے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنا۔ ہم نے کہا نہیں، زکوٰۃ دے دو، اپنی مرضی سے خرچ کر لو، ایسے ہی ہے نا، زکوٰۃ دے لی پھر مرضی ہے، کہاں سے نکال لی ہم نے یہ بات؟ خیر بات اور ہو رہی ہے، حکمت کی بات ہو رہی ہے، وہ بات بتانا، یہ صلاۃ کی بات ہوگی۔ اچھا روزے رکھو جی، اگر ایسے کہتا روزے رکھو، یہ ٹائم ہے، یہ کرنا ہے کر لو، نہیں، تقوی شعار ہو جاؤ گے۔ تقوی کیا ہے بیبی؟ ڈرنا، معاذ اللہ، اللہ کو ڈراؤنی چیز ہے اس سے ڈرنا؟ نہیں، ڈرنا اس کے نافرمانی سے ڈرنا، کہ اس کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ دوسرا جو نظریہ ہے اسلام کا، اس کے ساتھ پختہ وابستگی کا نام ہے تقوی، پختہ وابستگی کا نام، یہ تقوی۔ یہ کیا کریں گے جی؟ یہ روزے، یہ آپ کا یہ کام کریں گے۔ حج جی کرنا ہے، بڑا ثواب ہے، جاتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں، یہ کیا کرے گا جی؟ یہ وجہ بتا دی، یہ انسانیت کو کھڑا کرے گا، اس کا کام ہے انسانیت کو، انسانیت کے لیے یہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو ہم جاتے ہیں کرتے ہیں، کتنا انسانیت کو یہ کھڑا کر رہا ہے میرے بھائیو، وہ تھوڑی سی الگ بات۔ اصلی بات جو میں بتا رہا ہوں کہ جو حکمت ساتھ بیان کر دی، اب وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اس نے تو کہہ دیا یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ویسا نہیں ہو رہا تو سمجھو وہ حکم بھی پورا نہیں ہو رہا، وہ حکم پورا ہوگا تو ویسا ضرور ہوگا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ میں یہ بھی بتا چکا ہوں، آل عمران کی 9 نمبر آیت، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کا وعدہ ہے کہ تمہاری نماز ضرور تمہیں فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ تقوی تمہیں تقوی شعار بن جاؤ گے روزے سے،
جہاد زندگی بخش چیز ہے اور قصاص میں تمہاری زندگی ہے. یہ چیزیں یہ نتائج پیدا کریں گی. اگر یہ نہیں کر رہی تو سمجھو وہ عمل نہیں ہو رہا. اگر ہم فوش اور بے حیائی سے نہیں بچ رہے اور سب سمیٹنے سے نہیں بچ پا رہے تو سمجھو کہ ہماری نماز نہیں ہو رہی. یہ ہماری جو صلات کا ہم کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی. تو بس میں یہ سر دست یہی آپ کو بتانا چاہتا تھا. نبوت اور حکمت یہ چیز کیا ہے؟ حکم کی غرض و غایت اس کا نام حکمت ہے. ہم اور بہت چیزوں میں حکمتیں ڈھونڈتے ہیں کرتے ہیں. مصیبتوں کے حوالے میں خاص کر ہماری یہ ایک کجروی ہے کہ جی جو مصیبت کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوگی اس لیے اس نے تمہیں مصیبت دی. تو میں یہ عرض کرتا ہوں وہ نہیں دیتا، ہم ہی کرتے ہیں. ہمارے ہی ہاتھوں کا کیا درا ہوتی ہے. وہ اس میں سے حکمتیں ڈھونڈنا یہ نہیں ڈھونڈنا اس کی حکمتیں اس نے اس لیے کیا. وہ نہیں کرتا ایسا، وہ ایسا نہیں کرتا. تو بس یہ میں بتانا تھا. یہ جو حکمت والی بات ہے اور یہ نبوت والی بات ہے وہ ایسے ہے. حکم ہے ایک اور اس کی غرض و غایت ہے. کس لیے وہ حکم ہے؟ جو غرض و غایت ہے وہ ہے حکمت. آپ کی مہربانی، آپ نے بات سنی تو وہی التماس کہ آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کمنٹس کر دیں. آپ کا شکریہ.